عمومی طور پہ ہم جب بھی کوئی بھی خبر سنتے ہیں فوراً رد عمل دیتے ہیں. یہ ایک فطری بات ہے. جو ہم بات سنتے ہیں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. کسی کو گالی دیں گے ایک دم غصہ آئے گا، کسی کی تعریف کریں گے اس کی طبیعت میں فرحت اور خوشی پھیل جائے گی، کوئی سنسنی خیز بات کریں گے تعجب کی کیفیات پیدا ہوں گی. تو یہ فطرت ہے انسان کی. وہ جو خبر کے نتیجے کے اندر کیفیت ایک باطن پیدا ہوتی ہے اس میں تو اختیار نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اس کا جو آپ نے رد عمل دینا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے دینا ہوگا. ہمیں یہ سکھایا گیا ہے. تو وہ جو خبر دے رہا ہے آپ دیکھیں کہ اگر وہ فاسق ہے تو پھر انداز اور ہوگا اور اس کی تحقیق کرنے کی تلقین دی گئی ہے. لیکن اگر وہ با اعتماد شخص ہے اور آپ اس پر اعتماد رکھتے ہیں اور اس کی سچائی کا تجربہ کر چکے ہیں تو پھر اس کی خبر جو ہے وہ اور معنی میں ہوگی. تو ہمیں یہ رویہ سکھایا گیا، کیونکہ یہ انسانی کمزوری ہے کہ وہ ایک دم رد عمل دے دیتا ہے اور سوچتا نہیں ہے. لیکن جو اصول و ضوابط کی بندھن میں بندھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جذبات سے زیادہ اپنے اصولوں پر کاربند ہوتے ہیں. تو ارشاد فرمایا اگر فاسق خبر لے آئے تو فوری تم جو ہے وہ رد عمل نہ دو بلکہ اس کی تحقیق کر لو. وہ ہمارے استاد لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ وہ کسی نے ایک دم آ کے خبر دی کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے تو اس نے رونا شروع کر دیا. تو کسی نے کہا صاحب تو بیٹھا ہوا ہے وہ بیوی کیسے بیوہ ہو گئی؟ تو کہنے لگا بندہ بڑا پکا ہے جس نے خبر دی ہے. تو یہ رد عمل فوری کہ کوئی جو بھی آگے کہے سوچے سمجھے بغیر جو ہے وہ اس کی تصدیق کر دی جائے، تصویب کر دی جائے، اس کو آگے بڑھا دیا جائے. اور آج کل چونکہ خبر کے جو ذرائع ہیں وہ بہت سارے ہو گئے ہوئے ہیں. یہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، ہمارا پرنٹ میڈیا ہے، آج کل سوشل میڈیا بھی آ گیا. اسی طرح جو ہے وہ ہماری باہمی بالمشافہ ملاقاتیں ہیں. تو آج کل ایک بات ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا دی جاتی ہے اور پھر اس پر یقین بھی کر لیا جاتا ہے اور عجیب صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر چونکہ عمومی طور پہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے جو لوگ ہیں وہ کچھ خبروں کو گھڑتے ہیں اور پھر ان کو پھیلاتے ہیں اور اس سے ان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں جو وہ حاصل کرتے ہیں. اگرچہ اس کی بعد میں تردید بھی ہو جائے لیکن تردید ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے تو اس کے جو مطلوبہ اہداف ہیں اور نتائج ہیں وہ قوتیں حاصل کر لیتی ہیں. آپ اپنے پاکستان کو دیکھ لیں گے کہ خبر کے اندر خبریت اس کو سمجھا جاتا ہے جس میں شر ہو اور جس میں پاکستان بدنام ہوتا ہو، جس سے خیر کے پہلو نکلتے ہوں، جس سے پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا ہو تو آج وہ خبریں نہیں دی جاتی. تو یہ ایک سوچ بنا دی گئی ہے کہ خبر وہ دو جس میں جو ہے وہ سنسنی خیز مواد موجود ہو. ہر شخص جو ہے وہ اس دوڑ میں لگ گیا اور اس سے جو نقصان ہو رہا ہے تو ہماری اچھی قدروں کو کچل دیا جاتا ہے. چونکہ خبر میں جو سنسی خیز مواد چاہیے ہوتا ہے تو وہ جرائم کی خبریں ہوتی ہیں ان میں زیادہ ہوتا ہے. تو عمومی طور پہ جو ہے وہ خبریں مشتہر ہوتی ہیں اور خیر کی خبریں مشتہر نہیں ہوتی. تو جو اسلامی میڈیا کا اصول مرتب کیا گیا دیا گیا وہ ہے خبر کی تصدیق. جو کوئی کہے اس کی بات مان نہ لی جائے بلکہ ارشاد فرمایا کہ اس کی تحقیق کر لی جائے. پھر ہر خبر اس قابل نہیں ہوتی جس کو آگے منتقل کر دیا جائے. کچھ خبریں ہیں کہ اگر تمہیں یقین بھی ہو تو حکم دیا گیا ہے کہ تم جو ہے وہ اس کو آگے منتقل نہ کرو کیونکہ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا. کچھ چیزیں ہیں ان کو مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ چیزیں ہیں ان کو صرف عدالت تک لانے کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ چیزیں ہیں جن کو عوام میں نشر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور جب کوئی معاشرہ اس تقسیم کو نہیں سمجھتا تو وہ معاشرہ بطور معاشرت بربادی کی طرف چلا جاتا ہے. آج ہمارا معاشرہ عجیب تذبذب کا اور عجیب تفریق کا اور عجیب انتشار کا شکار ان وجوہات کی بنیاد پر. تو قرآن نے یہ اصول اصلاح معاشرہ کا دیا کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے فتبینوا تو اس کو خوب جانچ پرکھ لو